اسلام سے علیحدہ ہونے میں انسان میں کم از کم 5 بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی دین اسلام سے دوری میں کم از کم، زیادہ بھی ہیں لیکن کم از کم 5 بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پہلی ایک شیطان کے خوبصورت طلسماتی جال میں پھنس جاتا ہے بندہ، کہ شیطان اس کے اپنے جالوں میں پھنسا لیتا ہے، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے پارہ نمبر 14 میں۔ دوسری یہ کہ اپنی تصوراتی دنیا میں غفلت میں ڈالنے والی امیدوں کے ایسے باغ لگاتا ہے کہ کسی اور حقیقت کی طرف متوجہ ہونے پر آمادہ نہیں ہوتا، تصوروں میں غافل رہتا ہے اور سبز باغوں میں گم رہتا ہے، حقیقت سے دور رہتا ہے، اور یعنی کسی طور متوجہ ہونے کی اسے توفیق نہیں ہوتی، آمادہ نہیں ہوتا۔ تیسری یہ کہ اپنے عقائد و اعمال کے بےہودہ ہونے کو جانتے ہوئے بھی ان سے علیحدہ ہونے کی تیاری نہیں کرتا، یعنی دین اسلام سے دوری کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں کہ وہ کو پتہ ہے کہ میرا عقیدہ درست نہیں ہے، اعمال بھی درست نہیں ہے، بےہودہ ہیں، بیکار ہیں، پھر بھی جانتے ہوئے بھی ان سے علیحدہ ہونے کی تیاری نہیں ہوتی، ہوتی نہیں تیاری، نہ ہمت و جرت کر سکتا ہے، شیطان قابو ہوتا ہے۔ اسلام سے دوری میں شیطان میں قابو بھی ہے، اسلام سے دوری میں گویا شیطان کے قابو میں ہے۔ چوتھا یہ کہ جھوٹی انا کی خاطر اور بےہودہ خودی کے شکار ہونے میں انبیاء، اولیاء، علماء، صالحین کا دشمن بنا رہتا ہے، کہ اپنی انا، اللہ، وہ جو شیطان میں نہیں کہا تھا کہ میں سے بہتر ہوں، یعنی میں سے بہتر ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں، تو یہ مٹی سے بنا ہے، یہ انسان میں بھی انا ہے نا، اور بہت نقصان کرتی ہے انا، یعنی اپنی میں۔ یہ جھوٹی یعنی چوتھی بیماری یہ لگتی ہے اس کو کہ کم از کم یعنی اپنی انا، یہ چوتھی بیماری کی جھوٹی انا خاطر اور بےہودہ خودی کے شکار میں ہونے میں انبیاء، اولیاء اللہ، علماء، صالحین کا دشمن بن رہتا ہے۔ اور پانچویں یہ کہ فسق و فجور، عیش و لذت میں اس قدر دلدادہ ہو جاتا ہے کسی کے کہنے سننے سے بھی باز نہیں آ سکتا، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ ہزار دفعہ کہے اس کے کان تک جونتی نہیں رہتی، اندر بات جاتی ہی نہیں۔ جب بیماریاں زور پکڑ جاتی ہیں تو پھر کوئی عید، کوئی صورت، کوئی حدیث، کوئی نصیحت، کوئی جھڑک، کوئی ڈراوا اس کے پتھریلے دل پر، دماغ پر کوئی اثر نہیں کرتا، ایسا ننگے انسانیت صاحب الحجر کہلاتا ہے۔ اسلام لانے اور مسلمان مخلص ہونے کی وہ تمنا، آرزو اور خواہش مفید ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان، اولیاء اللہ کے فیضان، علماء کرام کی تبلیغ سے پیدا ہو۔ یہ اسلام لانے اور مسلمان مخلص ہونے کی وہ تمنا اور آرزو اور خواہش مفید ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان، اولیاء اللہ کے فیضان، علماء کرام کی تبلیغ سے پیدا ہو۔ مجاہدین سے پٹنے کے بعد یا عذاب قبر کے فرشتے دیکھ کر یا قبر حشر میں انجام دیکھ کر مسلمان ہونے کی تمنا کرنا مفید نہیں ہوتا۔ تو ابھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان جاری ہے، رحمت سے جولیاں بننے کا وقت ہے، ابھی شہین بنو، شاہی پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے۔ پھر تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گور بادشاہ کو خزینوں میں۔